الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، جو زمین و آسمان کا، سارے جہان کا، بلکہ تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، تمام مخلوق کا رازق ہے، وحدہ لا شریک رب ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کے اذن کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے اور اس کی خاص عنایت سے، نوازش سے، مہربانی سے ہم سب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتے ہیں، جس کی نیت کو بھلا جانتے ہیں، جس کے سینے کو نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو آگے ہے نا، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اسی کی شاخ ہے۔ صاحب خانہ عزیزم بھائی محمد شفیق صاحب، ان کے دیگر تمام برادران، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑی محبت سے، عقیدت سے ہر سال میلاد پاک کی محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا یہ ایک اہتمام کر کے احباب کو دعوت دے کے اپنی دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کا ہمیں موقع عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں زیادہ لمبی گفتگو میں نے کرنی نہیں، چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے متعلق یہ دیکھیں، میلاد کے عنوان سے محفل سجے، سیرت کے عنوان سے محفل سجے، معراج النبی کے عنوان سے محفل سجے، کسی عنوان سے بھی محفل سجے، مقصد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، ان کی عظمت بیان کی جائے، اور جو تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی زبان اطہر سے امت کو عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا جائے، اچھی باتیں کی جائیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دنیا کی زندگی کی کامیابی کے اعتبار سے، قبر کی کامیابی کے اعتبار سے، قیامت کے دن کی آسانی کے لیے، اخروی زندگی کی کامیابی کے اعتبار سے اچھی باتیں کی جائیں، اور وہ تعلیمات جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے ہمیں ملی وہ آگے پبلک کو، عوام کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بتائی جائے۔ مگر جو رسول اللہ کا ذکر پاک ہے نا، باقی تعلیمات ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر جو میرے نبی کا ذکر ہے نا، اگر آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں نا، غور کریں، اور میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی یہ 30ویں پارے سورہ علم نشرح کی 6 غالباً آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا وَرَفَعْنَا، اور میں نے بلند کر دیا، لَكَ، آپ کے لیے، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو۔ اس کا سادہ اور باوحاورہ ترجمہ، عام فہم ترجمہ، چونکہ یہ میں نے لفظی اعتبار سے کیا اور تھوڑا لفظی اعتبار سے ترجمہ سمجھنا عام بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سادہ ترجمہ، فرمایا محبوب یہ جو زمین و آسمان میں تیرے چرچے ہو رہے ہیں نا، یہ تو میں کروا رہا ہوں، اونچی بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب کچھ لوگ ایسے ہی پریشان ہیں جی کیوں آپ اتنی محفلیں سجاتے ہیں، فرمایا ان کی پریشانی بے وقوفانہ ہے، بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، منافق ہے، وہ تیرے سے جلتے ہیں، تیرے ذکر سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ تیرے ذکر کی محفل جب کوئی ایمان والا سجائے تو وہ طرح طرح کے بہانے اور انہیں خراب کرنے کی، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مختلف طرح کے جو ہے وہاں پہ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں کرنے دو، یہ دلیلیں دے کے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر فرض واجب کر رہے ہیں، تیرا ذکر کم نہیں ہو رہا، کیوں؟ تیرا ذکر کسی بندے کا محتاج نہیں ہے محبوب، تیرا ذکر کرنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر چاہوں تو میں تو پتے پتے سے تیرا ذکر کرا سکتا ہوں، کیونکہ میں کرا رہا ہوں۔ تو جو انسانوں میں بھی تیرا ذکر کرتے ہیں انہیں میں توفیق دیتا ہوں۔ پتہ چلا رسول اللہ کا ذکر وہی زبان کرتی ہے جسے ادھر سے اذن ہوتا ہے، کچھ بولے نا سبحان اللہ۔ بات اچھی لگے تو داد دینا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ کسی زبان کی اپنی توفیق نہیں ہے، جب وہ جو فرما رہا ہے کہ میں کروا رہا ہوں تو پھر جس زبان کو وہ پسند کرے گا اسی سے کروائے گا، اور جس سینے کو پسند کرے گا اس میں عشق مصطفیٰ رکھے، اور جن کانوں کو پسند کرے گا انہیں رسول اللہ کا ذکر سننے کی توفیق دے گا۔ تو پھر تو یہ ادھر کی عطا ہے نا، تو کوئی بند کرنا چاہے، کرانا چاہے، اس پہ بے شمار کوشش اگر کرے
اس کی کارگر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے، آپ خود اس چیز کے شاہد ہیں. بڑا زور لگا، اب تو ذرا وہ آوازیں دب گئی ہیں. بڑے جناب وہ باہر سے پیسے آئے، کتابیں چھپی، مولویوں کو پیسے دیے کہ میلاد جو ہے اسے بند کرو، رسول اللہ کے ذکر کی محفلیں جو ہیں ان کے متعلق فتوے جاری کرو. مجھے بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں بند ہوئی ہیں؟ بڑھ گئی ہیں، بڑھی ہیں. جیسے جیسے انہوں نے زور لگایا، اللہ نے بھی رسول اللہ کے عاشقوں کو توفیق دی. فرمایا کروانا تو میں نہیں ہے نا. وہ بے وقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید باہر سے پیسے آئیں، کتابیں چھپیں، مولویوں کو مال پانی لگے اور وہ جناب پیسے لے کے فتوے جاری کریں تو لوگ ڈر جائیں گے. فرمایا رسول اللہ کا عشق میں سینوں میں ایسا جاری کروں گا، جس کے سینے میں جاری ہو جائے گا وہ ڈرے گا نہیں. نبی کے ذکر سے ایسا سرور اور لطف پائے گا کہ محفلیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. ایک دوسرے کو دیکھ کے اور بھی ایمان والے ذکر کی محفلوں کا اہتمام شروع کر دیں. اب دیکھیے نا، ویسے تو قرآن میں 30 پاروں کے اندر جا بجا رسول اللہ کا ذکر اللہ نے خود کیا. بے شمار آئے. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، مگر یہ جو خاص رسول اللہ کی تشریف آوری کے حوالے سے ذکر ہے نا، یہ بھی رب نے قرآن میں کیا. انبیاء کی محفل سجی، سورہ آل عمران 3 پارہ، یا رکوع اٹھا کے دیکھیں. فرمایا ثم جاءکم رسول، لمبی آیا مبارکہ میں برکت کے لیے اس کا وہ صرف حصہ میں نے پڑھا ہے کہ جس میں آپ کے آنے کا ذکر ہے. فرمایا نبیو پھر تمہارے پاس آئے گا یہ شان والا رسول. یہ خالی انبیاء کو اللہ اذن نہیں دے رہا. فرمایا تمہاری امتوں کو بھی یہ حکم ہے، تمہاری امتوں کو بھی یہ اعلان کر دینا، جب وہ شان والا رسول آ جائے، جب اس کی جلوہ گری ہو جائے، پھر دنیا میں مختلف نبیوں کے کلمے الگ الگ نہیں ہوں گے، سارے یک زبان ہو کے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں. اور اس پہ تاریخ شاہد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت بعد میں گمراہ ہو گئے نا، جیسے یہودی گمراہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ انہوں نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ رشتہ داریاں انبیاء کی بنانا شروع ہو گئے. تو یہ اس وقت تک گمراہ ہو چکے تھے، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ ہے نا، ابھی آپ کا دین اور پیغام خالص تھا، تو آپ کی زبان سے جو جملے نکلے تھے نا، جنہیں اللہ نے قرآن میں 28ویں پارے میں نقل کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کے ذکر کی محفل اس طرح سجائی نا، ایسے سجائی، اور اس طرح امت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بالکل ایسے جلسہ. قرآن میں 28واں پارہ سورہ صف کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر غالباً 6 ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے نبی کی ولادت سے 550 سال تقریباً پہلے آپ کا نام لے. قرآن جھوٹ تو نہیں، وہ معاذ اللہ قرآن غلط تو نہیں کہہ سکتا نا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو اپنا جملہ بنا کے قرآن کی آیت کی شکل میں نازل فرمایا. فرمایا بدبختو اب کرو نہیں انکار. کیسے کرو گے؟ اسپیسیفک نام، ان کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا بنی اسرائیل والوں انی رسول اللہ علیکم. یہ قوم بتا رہا ہے کہ بندے زیادہ تھے، جمع کا صیغہ ہے، جمع اس طرح مجمع لگا ہے، آپ تقریر کر رہے ہیں. یہی بالکل
یہ میلاد قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا قرآن میں تو کئی مرتبہ رسول اللہ کے میلاد کا ذکر آیا. پہلے میں نے تیسرا پارہ پڑھا. اللہ پاک نے خطاب کیا اور انبیاء جمع 1,20,000 اور ان سے کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول. اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو سنت خدا بندی پورے کرتے ہوئے اکٹھا کر کے کہہ رہے ہو بنی اسرائیل والو اور میری امت کے لوگوں سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. میرے بعد جس رسول نے آنا ہے وہ وہی شان والا رسول ہے جس کے چرچے انبیاء کی جماعت میں اللہ نے کیے تھے. ان کا نامی اس میں گرامی احمد ہے. قرآن سے کس طرح آپ کو میلاد ہم ثابت کریں گے؟ عجیب لوگ ہو، بیوقوف ہو. قرآن سے میلاد ثابت نہ بھی ہو، کسی کے پیدا ہونے کا تذکرہ کرنا کبھی کسی سے سنا ہے کہ گناہ ہے؟ مولوی صاحب پیدا ہوئے یہ گناہ ہے؟ شفیق صاحب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا یہ بات کرنا گناہ ہے؟ بولے یار بولو. اولاد والے بیٹھے ہو اپنے گھر میں بچوں کے پیدا ہونے کی بات کرتے ہو؟ کبھی کسی مولوی سے سنا ہے کہ یار پیدا ہونے کی بات نہ کیا کرو یہ تو جناب گناہ ہوتا ہے؟ بولو. اگر تمہارے بچوں کے پیدا ہونے کی بات کرنا گناہ نہیں ہے تو آمنہ کے لال کے پیدا ہونے کی بات کرنا گناہ کیسے ہو گیا؟ قانون اگر ایک ہی رکھا جائے. ویسے تو میرے نبی عصمت والے ہیں، شان والے ہیں. جو امت میں معاملہ نہ بھی ہو آپ کے لیے کرنا جائز ہے، مگر یہ تو عام بندہ بھی. اور آپ اکثر جب خاندان میں بیٹھتے ہیں تو بیویوں کے وہ جو معاملات ہیں حمل کے دوران اس کا تذکرہ بیویاں بھی کرتی ہیں. بھی فلاں تکلیف آئی تھی وہ ہم ڈاکٹر پہ گئے، یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہو نا. تو میرے نبی نے تو اپنی ماں کو تکلیف دی ہی نہیں، وہ تو راحت بن کے آئے، ماں کے لیے رحمت بن کے آئے. اگر نبی کے ماں کے شکم اطہر میں جب جلوہ گر تھے جس پہ حدیثیں شاہد ہیں وہ بات کی جائے تو کیسے غلط ہو گئی؟ کم از کم مولویوں قانون تو ایک رکھو یار. تمہارے لیے وہ کام جائز ہے، نبی کے لیے ناجائز کیسے ہو گیا بتاؤ؟ آؤ 16واں پارہ پڑھو، سورہ مریم کا 2 رکوع پڑھو. اللہ پاک نے نبی کے ولادت کے معاملات اور شکم مادر میں آنے کے معاملات اور دنیا میں جلوہ گری کے معاملات سارے بیان کر کے بتا دیا. بھائی نبیوں کی ولادت کی بات کرنا یہ تو سنت خدا بندی ہے. اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، سوکھا ہوا کھجور کا تنا سوکھ گیا، جو پتہ نہیں اس کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھی. درخت سوکھ جاتے ہیں تو وہ سوکھے کھڑے رہتے ہیں جنگلوں میں. کھجور کا درخت تھا، فلسطین کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ سے تھوڑا سا فاصلہ باہر، آپ آبادی سے باہر چلی گئی. جب باہر تشریف لے گئی اس کے کچھ وجوہات تھی. تو جناب آپ بالکل جب ولادت کا وقت آیا تو ایک اس طرح تنا کھڑا تھا کھجور کا. قرآن ہے، قرآن میں نہیں کہہ رہا، بالکل خشک اور اس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہے، شاخیں اتر گئی ہیں، جڑیں سوکھ گئی ہیں، کھڑا ہے صرف تنا سوکھا ہوا. اما جی حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس طرح ٹیک لگا کے جب بیٹھی تو جناب عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہوئی. قرآن اٹھا کے دیکھو وہ کھجور کا سوکھا تنا اس پہ شاخیں نکلی یا نہیں نکلی؟ پھل کی بات بھی کرتا ہوں، شاخیں نکلی یا نہیں نکلی؟ جو قرآن اٹھا کے دیکھو. تنا سوکھا ہو حسین ہوتا ہے یا اوپر سبز پتے ہو حسین ہوتا ہے؟ اللہ نے سجاوٹ کی، فرمایا نبی کی ولادت میں سجاوٹ کرنا یہ سنت خدا بندی ہے. اسی لمحے 1 منٹ کے اندر پتے بھی نکلے اور کھجوروں کے گچھے بھی لٹکنا شروع ہو گئے اور کھجوریں بھی پکی. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا سوکھا تھنا بھی ہرا دیکھو میں نے کر دیا ہے، سجاوٹ کر دی ہے. اور نبی کی ولادت ہوئی ہے، لنگر کا منہ میٹھا کرنے کا اہتمام بھی میں رب نے کر دیا. اب قرآن ہے، نبی کی ولادت ہوئی، سجاوٹ رب نے کی. اب نبی کی ولادت پہ سجاوٹ امتی کرے،
سنت خدا بندی ہے یا نہیں؟ بولو۔ اب نبی کی ولادت ہوئی، میٹھی کھجوریں، ان کا اہتمام رب نے کیا۔ رطب کہتے ہیں جب کھجور کے اندر پوری شرینی بھر جائے اور وہ حلوے کی طرح نرم ہو جائے، ڈوکا جب پک جاتا ہے، جسے پنجابی میں ڈوکا کہتے ہیں، پک جائے بالکل، منہ میں رکھے تو گھل جائے، اسے رطب کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا رطب لگ گئی ہے، میٹھی کھجوریں، اور ساتھ ہی فرمایا فَكُلِي وَقَرِّي عَيْنًا فَكُلِي وَاشْرَبِي، فرمایا اے مریم یہ لنگر جو ہے نا، یہ نبی کی ولادت کا، اسے کھاؤ، اسے حکم دیا، اسے پتا چلا لنگر کا اہتمام کرنا سنت خدا بندی ہے، اور کھانے کا حکم رب دے کے بتا رہا ہے کہ یہ لنگر بڑی برکت والا ہے، اور جسے اللہ کھانے کا حکم دے وہ چیز برکت والی ہو، اس میں رب شفا بھی رکھ دے۔ اب سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام جب تاج نبوت پہن کے دنیا میں تشریف لائے، علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ اپنے بیٹوں کو قریب کر کے کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹو، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے محبوب محمد کے ذکر کو نہ چھوڑنا۔ آدم علیہ السلام نے وصیت کی، تو بیٹے تعجب سے، کیونکہ ابھی محمد دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کے آنے میں ہزاروں سال کا وقت، انہیں تعارف نہیں تھا اللہ کا، تو وہ ذکر سنتے رہے کہ نبی ہیں آپ نے، اس وقت امت آپ کی اولاد ہی تھی، اور اپنی اولاد کو آپ نے اللہ کا ذکر جو ہے کر کے دکھایا بھی ہوگا، کیا بھی ہوگا، سمجھایا بھی ہوگا، سکھایا بھی ہوگا، تلقین بھی کی ہوگی، اب پھر تلقین ہو رہی ہے، ہمارا ذکر نہ چھوڑنا محمد۔ عرض کرنے لگے کہ محمد کون ہے؟ فرمایا جب میرے جسم میں اللہ نے روح ڈالی نا اور میری تمام حسیات کام کرنے لگے، تو دیکھنے کی جب اس نے کام کیا تو میں نے دیکھا سامنے عرش تھا، اور عرش پہ میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نام میں نے اللہ کے نام کے ساتھ عرش پہ محمد لکھا ہوا دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس نام کو اللہ اپنے نام سے جدا نہیں کر رہا، یہ کسی عام کا نہیں ہے، اس کا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو وہاں بھی میں نے محلات کے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا، حور و غلمان کے پیشانیوں پہ لکھا دیکھا، جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں پہ۔ فرمانے لگے یہ محبوب خدا ہے، اور اسی نام کے وسیلے سے میری دعا قبول ہوئی تھی۔ یہ ساری احادیث کا میں نے چھوڑ کے فرمایا ان کا ذکر نہ چھوڑنا، ان کا ذکر اللہ کے ذکر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں نا اذان، نماز، یہ سارے اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ نے رسول اللہ کا ذکر بھی رکھا ہے۔ جو نماز جو ہے وہ اس میں رسول اللہ کا خیال آ جائے، وہ بیوقوف مولوی لکھ گیا، بڑی اہمیت دیتے ہیں اسے، جی ساڈا بڑا بڑا مولوی۔ میں کہا مولوی سی؟ ہاں جی۔ میں کہا یار یا کہ ان دا دل جڑا ہے نا وہ پکا منافق دا دل سی، یا انہوں علم دی رتی بھی نہیں سی ہوتی، جو کہ میں کہا بیوقوف کہہ رہا ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز میں گدھے کے خیال کے آنے سے بھی برا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اسے السلام علیکہ ایھا النبی تو نہیں آتا ہوگا؟ السلام آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسول تک، عبدہ اتحیات سے لے کے عبدہ و رسول تک، یہ جتنا یہ آپ پڑھتے ہیں نا یہ من جانب اللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، رسول اللہ کو تعلیم دی اور آپ نے صحابہ کو تعلیم دی، یہ کسی نے اپنی طرف سے قاعدے کے اندر جب اتحیات ہم بیٹھتے نماز میں نہیں رکھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس میں جملہ ہے السلام علیکہ، اے ہمارے سامنے موجود نبی آپ کو سلام ہو،
میں کہا مولوی کہندا نبی دا خیال آ جائے تو میں کہا سلام پھر مرزا غلام محمد قادیانی نو کردا او جھوٹے نبی نو کر کینوں کر رہے دسو اے نبی آپ کو سلام ہو تو خیال نہیں آئے گا. اللہ نے مزید بات پختہ کر دی. فرمایا یہ مولوی بکواس کرے گا میں اور پختہ کر دیتا ہوں. نام لے کے آگے فرمایا محمدن عبدہ و رسولہ. اب جب لفظ محمد بولا جائے گا تو رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا. مولوی کا دگتے سے برا ہے. اس کا مطلب ہے مولوی کو نماز نہیں آتی تو جسے نماز نہ آتی ہے اسے مولوی کہنا نہیں چاہیے. اگر نماز آتی کہ ساڈا بڑا بڑا مولوی سے گلا نہ کرو میں کہ پھر ان کا دل جڑا ہے وہ عبداللہ بن ابی کی بڑا منافق کا دل ہے. ان پتہ نہیں بے وقوف نو بھی یہ ذکر تے اللہ نماز میں رکھا ہے. سبحان اللہ. کیسے منہ موڑو گے؟ اور پھر وہ اپنی مسجدوں سے ہی اذان سے اشہد ان محمد رسول یہ بھی الفاظ من جانب اللہ ہے. اذان کے الفاظ رسول اللہ کی زبان سے نہیں نکلے جبرائیل لے کے آئے حدیثیں اٹھا کے دیتے. فرمایا نماز سے پہلے یہ ایسے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک یہ سارے جملے جو ہے ادھر سے آئے اور جبرائیل لے کے آئے. تو اس میں اسی لیے کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نکالے. تو میں نے کہا اگر نبی کے ذکر سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اذان سے نکال کے دکھا, کلمے سے نکال کے دکھا, نماز سے نکال کے دکھا. کیسے نکالے گا؟ اللہ نے جہاں پہ اپنا ذکر رکھا اپنے محبوب کا ذکر کو ساتھ رکھا. فرمایا یہ جو ذکر ہے نا یہ عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے. یہ ذکر رب کا پسندیدہ وظیفہ ہے. اللہ اپنے نام کے ساتھ اسے رکھ کے بتا رہا ہے کہ رب اپنے محبوب کے ذکر کو پسند کرتا ہے اور اسی کو اس نے بلند کیا ہے اور اس شاخ کی ڈیوٹی لگا دی ہے. وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور الحمدللہ اس شاخ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب تک ایمان والے ہیں رسول اللہ کے ذکر کو کوئی بند مائی کا اعلان کر سکتا نہیں. انشاءاللہ یہ ذکر ہوتا رہنا. اللہ پاک توفیق دے اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے. صاحب خانہ کی اللہ رب العزت اس گھر کو برکتوں سے بھرے اور تمام حاضرین کو اللہ عزتوں سے نوازے اور نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.